ڈاکٹر عبدالغنی صاحب جو کہ یہاں ملتان سے ہیں اور وہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ملیشیا میں گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خواب پوچھی، اللہ اکبر، انہوں نے خواب پوچھی کہ میں بیت اللہ شریف میں ہوں، اور بیت اللہ شریف میں انہوں نے اس کے بارے میں جب خواب بیان کی تو میں نے ان سے ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ حجر اسود کے بالکل سامنے اسی کونے پر 20 فٹ تقریباً پیچھے، یعنی حجر اسود سے 20 فٹ پیچھے میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کھجور کا درخت اگا ہے، اور پھر اس پر خوشے مجھے وہ نظر آئے، اس کا پھل نظر آیا، پھر کوئی انسان وہ توڑ کر لوگوں کو دے رہا ہے، اور اس نے ایک خوشہ توڑ کے مجھے پکڑایا جو کہ پھل سے بھرا ہوا تھا، اور میں نے پیچھے ہٹ کر ایک اچھی کرسی نصب تھی اور میں اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب پی ایچ ڈی ملیشیا، انہوں نے یہ خواب پوچھی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھی، نہ وہ ہسٹری میں کوئی سامنے آتی ہے، نہ آج تک میں نے اس پر کوئی سنا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی کسی انسان نے یہ خواب دیکھی ہو یا اس طرح کی کوئی خواب دیکھی ہو، میں نے نہیں سنا۔ اور میں نے اپنے خوابوں کی تعبیروں کے کیریئر میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی نے یہ خواب دیکھی ہے۔ خواب کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ کچھ خوابیں ہوتی ہیں جو فرد کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، کچھ اجتماعیت سوسائٹی کے ساتھ، امت کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا یہ چیز تو واضح نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بہت اعلیٰ اور عزت اور وقار والا منصب عطا کرے گا، اور آپ کو عزت اور تکریم سے نوازے گا، اور آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ میں نے ان سے یہ پوچھا، یہ بتایا میں نے ان کو۔ میں نے ان سے کہا کہ اس میں کچھ اور بھی تعبیر ہے، لیکن اس تعبیر کا تعلق مقام ابراہیم کی موجودہ جو جگہ ہے جس پر وہ نصب ہے اس ٹائم، مقام ابراہیم، اس کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی۔ جب وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی، اور وہ جو درخت تھا کھجور کا، وہ بالکل حجر اسود کے بالکل اسی سمت کی طرف جہاں پر وہ خط ہے، لکیر ہے، جہاں سے لوگ طواف کا سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں پر 20 فٹ کی جگہ انہوں نے لوکیشن میں مجھے وہ سمجھائی۔ تو مقام ابراہیم تو دوسری طرف ہے تھوڑا سا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر تب تک نہیں بیان کر سکتا جب تک مجھے یہ نہ پتا چلے کہ مقام ابراہیم جس جگہ پر اس وقت ہے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ پر تھا؟ جب تک مجھے اس کا پتہ نہیں چلے گا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب میرے ایک دوست ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے، فلاں صاحب ان سے، میں نے کہا ان سے پوچھیں جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہوں، جب مجھے اس کی انفارمیشن ملے گی تو تب میں تعبیر بیان کر سکوں گا۔ میں ابھی تک یہی، چونکہ میں نے اس معاملے میں کبھی ریسرچ کی نہیں ہے کہ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی جگہ پر ہوتا تھا جس جگہ پر آج ہے، میں نے اس کے بارے میں کبھی کوئی ریسرچ نہیں کی، نہ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی۔ لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ کی خواب اس چیز کی نفی کرتی ہے کہ یہ مقام ابراہیم جس جگہ پر اب موجود ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی جگہ پر تھا۔ خواب اس چیز کی نفی کرتی ہے، خواب اس کو نہیں مانتی۔
اس لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے. مجھے پہلے آپ یہ ثبوت دیں اہل علم سے پوچھ کر، اور وہ ثبوت اس چیز کا ہو کہ یہ جو مقام ابراہیم کی موجودہ جگہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس جگہ پر ایگزیکٹ اس جگہ پر نہیں ہوتا تھا. جب مجھے یہ ثبوت دیں گے تو تب میں آپ کو خواب کی تعبیر بیان کروں گا. انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ایک اہل علم پیغام ٹی وی کے جو اسکالر ہیں فضیلت الشیخ اجمل بھٹی صاحب، ان سے پوچھا اور دریافت کیا، اور پھر مجھے ان کا یہ کلپ سینڈ کیا. یہ سنیے ذرا. اللہ وبرکاتہ. مقام ابراہیم پہلے بالکل حجر اسود کے قریب سی، لیکن پھر سیلاب آیا اور یہ رڑ کے دور چلا گیا تھی. کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم دے نال انہوں تھوڑا جا فاصلے تے نصب کیتا گیا تاکہ حاجیاں دی طواف دے وچ رکاوٹ نہ بنے. مولانا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود کے بالکل قریب ہوتا تھا، اور پھر سیلاب آیا تھا اور یہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از سر نو اس کی تنصیب جو کروائی وہ اس سے ذرا ہٹ کے کرائی تاکہ یہ طواف کرنے والوں میں رکاوٹ نہ بنے. اب آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ حجر اسود کے بالکل ایگزیکٹ وہ والا جو ایریا ہے، جو وہ سمت ہے جہاں پر نیچے ایک لکیر خط کھنچا ہوا ہے، ایک لکیر والی ایک پتھر کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، اور اگر ہم حجر اسود کی طرف دیکھیں تو بالکل اپنی بیک سائڈ پر دیکھیں تو جو سامنے جو بنا ہے بیت اللہ شریف کی، وہاں ایک گرین لائٹ بھی لگی ہوتی ہے. تو رش کا تعلق اس خطے کے ساتھ، اس پوائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیلاب کے آنے کے بعد جب یہ ہٹا تو پھر دوبارہ جب اس کو لگایا تو تھوڑے سے فاصلے پر لگا دیا. اصل میں بات یہ تھی، خواب کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، وہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا جو ظہور ہے وہ بھی اچانک جوبن کے ساتھ ہوگا. وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سال میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا ہماری زندگیوں میں، کیونکہ سب خواب کی جو عمر ہے وہ 47 سال ہے، اور اس کا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہونا اور ان سے علم کا استفادہ کرنا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانا اور وہاں پر کوئی منصب حاصل کرنا نظر آ رہا ہے. اگر ان کی عمر 47 سال ہے تو اس کا مطلب کہ ان کی زندگی میں یہ سارا کچھ آئے گا. پھر ہماری زندگی میں بھی اگر اللہ نے سانس لکھے ہوئے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب مجھے وہ حدیث یاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے کچھ حدیثیں فرمائی تھیں، آپ نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی، کہ امام مہدی علیہ السلام میرے ہم نام ہوں گے اور ان کا والد میرے والد کے ہم نام ہوگا. یعنی امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد یا احمد ہوگا، اور ان کے امام مہدی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس میں عبداللہ ہونے کے بارے میں کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے. ہم نام ہونے کے بارے میں احمد بھی ہو سکتا ہے، محمد بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو قرآن کے علاوہ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے آپ کا ذکر کیا گیا، اور قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من عطرتی، امام مہدی میری لڑی سے ہوگا، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی آگے لڑی سے ہوگا، ان کی اولاد سے ہوگا، ان کا سلسلہ نسب جا کر فاطمہ سے ملے گا اور پھر میرے ساتھ ملے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جو ظہور ہے، امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہوگا. جب یہ فرمایا تو وہاں تو مقام ابراہیم نہیں ہے موجود جہاں پر ان کا ظہور ہونا ہے، اور وہ جو کھجور ہے اس کا مطلب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، تو وہاں تو مقام ابراہیم اس سمت پہ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا پہلے مجھے مقام ابراہیم کے دور جانے کی، ہٹنے کی وہ دلیل چاہیے.
کہ وہ جہاں پر نسب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں نہیں تھا. جب یہ کنفرمیشن دو گے تو میں تعبیر بیان کروں گا. انہوں نے یہ کنفرمیشن دی اور میں یہ تعبیر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں. والعلم عند اللہ، علم اللہ کے پاس ہے. جو اللہ نے مجھے یہ علم دیا اس کے حساب سے حجر اسود مقام ابراہیم وہ جو ہے وہ حجر اسود کے جو قریب ترین، جس طرح شیخ اجمل بٹی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ حجر اسود کے بالکل قریب ہوتا تھا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم قیامت کے قریب کا دور گزار رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم قیامت کے قریب کا دور گزار رہے ہیں اور قیامت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ فرمایا ما اعددت لہا، تم یہ نہ پوچھو کہ قیامت کب ہے، تم یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. پھر آپ نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت اسی دن اسٹارٹ ہو جائے گی. وہ قیامت تو ان کے لیے ہے جو زندہ ہیں، لیکن جو مر گیا اس کی تو قیامت، اس کی ازمائشیں، اس کا قبر میں سوال جب، وہ تو اسی دن سے اسٹارٹ ہو جائے گا. اس لیے ہم قیامت کے قریب کا دور گزار رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، ازمائشوں سے بچائے، اور ہم قیامت کی تیاری کریں، اپنے زیادہ سفر کے لیے نیک اعمال جمع کریں، اور اللہ ہمیں موقع دے اس چیز کا کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے پیروکاروں میں ہوں، ہم آپ کی فوجوں میں ہوں، ہم آپ کے معاونین میں ہوں. یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے. خوابوں کی تعبیریں سٹارٹ کرتے ہیں.